لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے کہ سر سے پیر تک ہمارے تمام اعضاء و جوارح کو روزہ دار ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جسم کے بعض حصوں کا روزہ ہو اور دوسرے حصوں کا روزہ نہ ہو. کھانے پینے کو چھوڑ رکھا ہو لیکن باقی دوسرے تمام اعضاء و جوارح جو ہیں وہ بے روزہ دار ہوں اور ان کا روزہ نہ ہو. گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہماری زبان کا روزہ ہونا چاہیے، اور اگر زبان روزہ دار نہیں ہے تو اس کی کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. رب کریم سے دعا ہے پروردگار ہماری زبان کو بھی روزہ دار بننے کی توفیق عنایت فرما اور اس سلسلے میں ہماری مدد فرما. ایک اور چیز ہے جس کو روزہ دار ہونا چاہیے، وہ ہماری یہ آنکھیں. یہ اعلیٰ مراتب صوم ہیں اور صائمین روزہ داروں کے درجات ہیں کہ واقعاً اگر کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے مگر نگاہیں ادھر ادھر چل رہی ہیں. اور میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ پہلے ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانا تھوڑا آسان تھا. آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، باہر نہیں نکل رہا ہے، ادھر ادھر کی چیزیں نہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، آنکھوں کو وہ روزہ دار بنا کے رکھ سکتا تھا. لیکن آج کا ماحول اور آج کا زمانہ تو بالکل ہی خطرناک ہو گیا اور بالکل ہی خراب ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ اب آنکھوں کو روزہ دار بنانا واقعاً بڑا سخت ہو گیا ہے. اس لیے کہ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کے سامنے الگ الگ مناظر آتے ہیں، لیکن آج کا زمانہ ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، پرآشوب ہو چکا ہے. جو آخری زمانے کی علامات بتائی گئی ہیں کہ آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو گردن اوپر اٹھاتا ہے، دیواروں کے اوپر طرح طرح کے پوسٹر ہیں، ایڈورٹائزمنٹ دکھائی دے رہے ہیں، یا گردن جھکاتا ہے تو وہاں بھی ایسے مناظر نظر آتے ہیں کہ اس میں بھی آنکھوں کو روزہ دار باقی رکھنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، گھر سے باہر نہیں نکلیں گے اور آنا جانا کم سے کم کریں گے تاکہ ہماری آنکھ روزہ دار رہے. تو وہاں بھی شیطان نے اپنے جال بچھا دیے ہیں. اگرچہ ماہ رمضان میں شیطان قید میں رہتا ہے مگر وہ پہلے سے اتنے انتظام کر کے جاتا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھے بیٹھے اپنے سارے پروڈکٹ بیچتا رہتا ہے اور اپنے سارے کام کرتا رہتا ہے. موبائل ہاتھ میں ہے. اب اس موبائل میں بچوں، جوانوں خاص طور سے ہر ایک کے سامنے آپ کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، اچانک ایک ایڈ آ گیا. اس میں وہ چیز ہے جو گناہ ہے، جس کو دیکھنا جو حرام ہے. سچ بتائیے گا کیا ہماری آنکھ کا روزہ باقی رہ جائے گا؟ کیا واقعاً ہمارے روزے کی وہ قیمت باقی رہ جائے گی؟ ٹھیک ہے، اگر فوراً ہم نے اپنی آنکھ کو بچا لیا، اس کو ہٹا دیا، ختم کر دیا تو ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ آدمی نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں، کیا پریشانی ہے، کیا حرج ہے، دیکھنے میں کیا ہے، ہم کوئی جا تھوڑی رہے ہیں، دیکھ تھوڑی رہے ہیں، یا اس کو آگے فالو تھوڑی کر رہے ہیں، بس اتنے ہی میں اگر آدمی اتنی دیر کے لیے گناہ کیا تو یہ آنکھ اب روزہ دار نہیں رہ گئی. تو اصل بات یہ ہے کہ آنکھ جو ہے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو آنکھیں دی ہیں وہ قدر نہیں کرتے. جن کی آنکھ چلی گئی کسی بھی وجہ سے، وہ نابینا ہو گئے، ان سے پوچھئے کہ یہ آنکھ کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے. اور پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم اس آنکھ کی قدر و قیمت کو جانو، اس کی حفاظت کرو، اس کو پاک و پاکیزہ رکھو. تو ہم نے تمہیں اس آنکھ کے ذریعے کیا کیا دکھایا ہے. ارشاد ہوتا ہے سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم عنقریب انہیں اپنی آیتیں دکھائیں گے فی الآفاق، پوری دنیا میں ادھر ادھر جہاں بھی نگاہ اٹھاؤ گے تمہیں اللہ کی نشانی دکھائی دے گی. اور اپنے نفس میں، اپنے وجود میں بھی آدمی غور و فکر کرے گا تو وہاں بھی خدا کی نشانی دکھائی دے گی. اتنی اللہ نشانیاں دکھائے گا کہ ان کو واضح ہو جائے اور ان کے لیے کلیئر ہو جائے کہ اللہ ہی حق ہے، خدا ہی حق ہے. ارشاد ہوتا ہے وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. یہ آنکھ عظمت الہی کو دیکھنے والی ہے. یہ آنکھ ہمیں آفاق و انفس کی آیتیں اور نشانیاں دیکھنے کے لیے دی گئی ہے. اللہ کہتا ہے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ زمین اور آسمان کے ملکوت میں اور جو کچھ بھی اللہ نے خلق کیا ہے اس کو نہیں دیکھا؟
یعنی یہ آنکھ پروردگار عالم نے ہمیں اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، اپنے کمالات دیکھنے کے لیے دی ہیں، اور حرام چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں دی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل نظر لیس فیہ اعتبار، جو بھی نظر، جو نگاہ جس میں عبرت نہ پائی جاتی ہے وہ اللہ ہے، وہ فضول ہے، وہ بیکار ہے۔ یعنی آدمی کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے، ذرہ برابر بھی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے عبرت حاصل ہونا چاہیے۔ ہمارے استاد ایک دن ہمیں درس پڑھا رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ میرے استاد نے ایک دن آئے تو وہ ہمیں پڑھاتے ہوئے، درس دیتے ہوئے اپنے انگوٹھے کو اس طریقے سے کھجا رہے تھے۔ تو ہم نے پوچھا استاد خیریت تو ہے، کچھ چوٹ لگ گئی ہے، کیا ہوا؟ کسی چیز نے کاٹ لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کاٹا تو ہے لیکن کچھ معاملہ دوسرا ہے۔ دیکھیے عبرت کیا چیز ہوتی ہے، دنیا کو دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، عرفان الہی رکھنے والے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے دل، علماء کے دل میں پروردگار عالم کی یاد اور عظمت الہی پائی جاتی ہے، ان کو ہر ذرے ذرے میں خدا نظر آتا ہے۔ تو استاد کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ میں شام کے وقت کل ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا تھا، تو مجھے انگوٹھے میں یہاں کے اوپر کچھ تکلیف محسوس ہوئی۔ جو تکلیف محسوس ہوئی اور میں نے گردن جھکا کے دیکھا تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا، لیکن محسوس یہ ہوا جیسے کوئی چیز کاٹ رہی ہو۔ تو میں نے اپنا چشمہ اٹھایا اور چشمہ لگایا۔ اب جو چشمہ لگانے کے بعد قریب سے دیکھا تو ایک بہت چھوٹا سا کیڑا ہے جو میرے بدن میں بیٹھا ہوا ہے، انگوٹھے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کاٹ رہا ہے۔ اب میں اس کو غور سے دیکھنے لگا، وہ کاٹتا چلا جا رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، مگر میں اس کو اسی طریقے سے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یا اللہ، یہ کیڑا، یہ حشر ارض جو مجھے بغیر چشمے کے نہیں دکھائی دے رہا ہے، اتنا چھوٹا سا ہے، اتنا نازک سا ہے، یہ اپنی غذا کو پہچان رہا ہے۔ اس کو تو نے وہ اس طریقے کا انجیکشن دیا ہے، اس طریقے کا ڈنک دیا ہے جس سے وہ اپنی غذا حاصل کر رہا ہے، اس سے مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے، یہ اڑ کے ادھر سے ادھر بھی چلا جا رہا ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ مجھے دکھائی بھی نہیں دے رہا، مگر اس کے باوجود بھی اس کے کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، آنکھ بھی ہے، اس کے تمام اعضاء و جوارح ہیں جو اس کو اعتبار سے کام کر رہے ہیں۔ پھر استاد کہتے ہیں کہ میں نے یہ تک سوچا کہ اچھا یہ اس کے بیوی بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، یہ انڈے بھی دیتا ہے، اور اس کی نسل بھی ہے، اس کا خاندان بھی ہے، اس کا قوم قبیلہ بھی ہے۔ میں یہی سوچتا رہا اور وہ اپنے کام کرتا رہا، اس کی وجہ سے یہ اس کا زہر تھوڑا بہت میرے ہاتھ میں بیٹھ گیا، اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ دیکھیے دیکھتے ہم بھی ہیں، دیکھتے آپ بھی ہیں، لیکن جس کی نظر میں عبرت پائی جاتی ہے، ایک چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کو بھی اگر وہ دیکھتا ہے تو اللہ پروردگار عالم کی ذات کا جلوہ اور قدرت خدا اسے وہاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ مولا کائنات یہی فرما رہے ہیں کہ جس نگاہ میں بھی عبرت نہیں ہوگی وہ اللہ ہے، وہ فضول ہے، لہذا جو کچھ بھی دیکھو کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کرو۔ ہمارے سامنے ایک ٹیبل لگی ہوئی ہے، تو جتنے طرح کے پھل ہوتے ہیں، ہم کچھ بھی ہے کھانا ہے ہم اسے کھاتے ہیں، اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ کچھ نہ کچھ ملتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی چیز کھا لی لیکن ہمیں کوئی اس کا ٹیسٹ، اس سے فائدہ نہیں ہوا، اگر اچھی نہیں ہوگی تو آدمی نہیں کھائے گا۔ تو جس طریقے سے ہماری زبان کو ہم آشنا کرنا چاہتے ہیں کہ خوش مزے کھانے کھائیں، اسی طریقے سے مولا کائنات کہتے ہیں کہ آنکھ اللہ نے دی ہے، جہاں کہیں بھی پڑے، جس چیز کے اوپر بھی نگاہ جائے اس میں عبرت ہونا چاہیے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا غضوا عما لا یحل النظر الیہ ابصارکم۔ دیکھیے پیغمبر کیا کریں، آنکھوں کو بھی روزہ دار بناؤ، صرف خود اپنے بچوں کو روزہ دار نہ بناؤ، صرف بیوی کو، گھر والوں کو، مسلمانوں کو روزہ دار نہ بناؤ، بلکہ ان کو روزہ دار بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے اعضاء و جوارح کو بھی روزہ دار بناؤ۔ کتنے لوگ ہیں جب بچوں کی روزہ کشائی ہوتی ہے اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، انعامات دیے جاتے ہیں، نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک اپنی آنکھ کی روزہ کشائی شاید نہ کی ہو، شاید میں بھی یقیناً اسی میں شامل ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں کی ابھی تک روزہ کشائی نہیں کرائی ہے، کتنے ایسے آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے اپنے کانوں کی روزہ کشائی نہیں کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں مگر شاید زندگی میں آج تک ایسا کوئی روزہ رکھا ہو جس میں ہمارا کان روزہ دار رہا ہو۔ ایسا کتنے ہم نے روزے رکھے ہیں جس میں ہماری آنکھ روزہ دار رہی ہو۔ پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ کتنے ایسے روزے ہیں جن میں ہماری زبان روزہ دار رہی ہو۔ دوسروں کی روزہ کشائی کرنے سے پہلے
اپنے آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں ان کی بھی روزہ کشائی کرنا چاہیے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان چیزوں سے پرہیز کرو اور اس سے اپنے کو بچا کے رکھو۔ ایاکم وفضول النظر، ادھر ادھر فضول دیکھنے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہوس پیدا ہوتی ہے اور غفلت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑی چیز ماہ رمضان میں دعا کریں، جو میرے لیے بھی ایک امتحان ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہر دیکھنے والے کے اور سننے والے کے لیے۔ مختصر یہ کہ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے بچائیں، اور آج کی دنیا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آدمی اکیلے کمرے میں بھی ہے، تنہائی میں بھی ہے، جوانوں کے لیے، بچوں اور بچوں کے لیے یہ بڑا سخت امتحان ہے کہ موبائل کی اسکرین سامنے ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہمارے اوپر شیطان کے تیروں کا حملہ ہے، بلکہ یہ موبائل در حقیقت شیطان کا ایٹم بم ہے جو ہمارے اوپر، ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اگر اس کا صحیح استعمال کیا گیا تو واقعاً ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے، اور اگر اس کا استعمال صحیح نہیں کیا گیا تو پھر یہ انسان کو جہنم کے پسترین درجے میں یقیناً پہنچا دے گا۔ ٹھیک ہے، ماہ رمضان ہمیں اسی طرف دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو۔ اچھا، جو برے سین ہیں، بری چیزیں ہیں، نامحرموں کو دیکھنا ہے، وہ سب آپ کو معلوم ہے، لیکن ان آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ ان آنکھوں کو اچھا کس طریقے سے کیا جائے اور کس طریقے سے ان آنکھوں میں وہ چیزیں آنکھوں سے دیکھی جائیں کہ جو واقعاً عبادت بنتی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا نظر الی العالم عبادہ، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ صبح سے شام تک ٹی وی میں کارٹون اور ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں ہم۔ سچ بتائیے گا واقعاً کتنے عالموں کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کے چہرے کے اوپر نظر کرتے ہیں؟ علماء کے فوٹو اگر گھروں میں لگائے جا رہے ہیں تو یہ بھی در حقیقت یہی ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک طریقے کی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یاد الہی ہوتی ہے، اس کی چہرے کو دیکھنے سے انسان خدا کی طرف، پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وَالنَّظْرُ إِلَى الْإِمَامِ الْمُقْسِطِ عبادہ، جو عدل و انصاف کرنے والا امام ہے، رہبر ہے، لیڈر ہے، اگر اس کے چہرے کو دیکھا جائے تو یہ بھی عبادت ہے۔ وَالنَّظْرُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ بِرَأْفَةٍ وَرَحْمَةٍ عبادہ۔ ہم عالم دین کو کہاں تلاش کریں؟ صبح شام ہر وقت ان کے پاس نہیں رہ سکتے۔ ہم امام مقصد، امام عادل کو کہاں تلاش کریں؟ اس کو چہرے کو دیکھ کر عبادت حاصل کریں؟ اللہ نے کہ رسول نے، پیغمبر نے آسان کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آنکھوں سے عبادت کرنا چاہتے ہو اور آنکھوں کو عبادت خدا میں رکھنا چاہتے ہو تو پیار، محبت، لطف و رحمت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھو گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ چہرے کو بگڑنا نہیں چاہیے، چہروں میں رحمت ہونی چاہیے، رافت ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ وَالنَّظْرُ إِلَى الْأَخِ، جس سے آپ اللہ کے بارے میں محبت کرتے ہیں، ایک مومن، برادر مومن کو بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی یہ عبادت کے طریقے بتائے گئے ہیں، گناہوں کے راستے کو چھوڑ کے آپس میں اس طریقے کے معاملات حاصل کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ 3 چیزوں میں کی طرف دیکھنا عبادت ہے: ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، قرآن مجید کو دیکھنا، اور سمندر کو دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ماہ رمضان میں اگر کسی کوئی حافظ قرآن ہے یا بعض سورہ ہمیں یاد ہیں تو ہم عمل کر رہے ہیں یا دعا پڑھ یا تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ سورہ قل ہو اللہ ہی پڑھ رہے ہیں، مگر قرآن مجید کھول کے رکھیے اور اس کے ساتھ کو سورہ قل ہو اللہ پڑھیے۔ سورہ الحمد ہی پڑھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہے، مگر قرآن مجید کو دیکھیے تاکہ زبان سے بھی عبادت ہو اور آنکھوں سے بھی عبادت ہو۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا من نظر الی کتابۃ من فضائلہ، جو آدمی علی کے لکھے ہوئے فضائل کو دیکھے گا تو اللہ پروردگار عالم اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس نے آنکھوں سے کیے۔ سلام ہو رسول خدا کے اوپر کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کو بھی بیان کر دیا، اور ہم گنہگاروں کے لیے اپنی آنکھوں کو پاک کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ دیکھو اگر آنکھوں سے گناہ کیے ہیں تو جن کتابوں میں فضائل علی لکھے ہوئے ہیں ان کتابوں کو پڑھو، ان کا مطالعہ کرو، تمہاری آنکھیں پاک ہو جائیں گی۔ اور ارشاد ہے کہ افضل العبادت القراءۃ فی المصحف، قرآن دیکھ کر پڑھنا یہ بہترین عبادت ہے۔ اور من قرأ فی المصحف، جو آدمی قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتا ہے، کتاب کھول کے پڑھتا ہے، تو اس کی آنکھیں جو ہیں خوشگوار ہوتی ہیں، اس کی آنکھوں میں خنکی ہوتی ہے اور ان میں ان کے نور میں اضافہ ہوتا ہے۔
اللہ اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، چاہے کہ کم کر دیتا ہے، ہلکا کر دیتا ہے، وہ انکانا کافرین، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، پروردگار اس کے ماں باپ کے گناہوں میں تخفیف کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ماہ رمضان میں صرف کھانے پینے اس کو چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہر عضو کو روزہ دار ہونا چاہیے۔ اس میں سے یہ 2 آنکھیں ہیں، ان کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے۔ افطار پارٹیوں میں یا اعزاء اقربا رشتہ داروں کے یہاں جاتے وقت یا کسی بھی اعتبار سے آدمی کو ہر لمحہ ہر سیکنڈ اپنی ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے تاکہ یہ روزہ دار رہیں۔ رب کریم پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں کو بھی روزہ دار بنانے کی توفیق عنایت فرما، اور ان آنکھوں سے جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں اور شیطان کے جو تیر ہمارے دلوں میں پیوست ہوتے ہیں، پروردگار ہمیں ان سے بھی نجات عطا فرما۔ جو گناہ ہم نے کیے ہیں، چاہے وہ آنکھوں کے ذریعے ہوں یا جسم کے دوسرے اعضاء کے ذریعے، ان تمام گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے بھی درجات کو بلند فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔